میں نے ایک کلپ ہی دیکھا ہے کہ میاں صاحب کو اب انچارج بنا دیا گیا ہے تندوروں کا، تو میاں صاحب اب تندوروں کو چیک کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ جو ایک اور ایک بڑا عوامی ایشو ہے وہ ہے پبلک واش رومز کا ہے۔ وہ بھی میاں صاحب کو اس کی ذمہ داری دیتے ہیں کہ پبلک واش رومز جو ہیں ان کو وہ دیکھیں جا کے کہ صفائی ہے نہیں ہے، اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ ایک یعنی خدمت خلق ہے اور ایک اچھی چیز ہے کہ اگر جو پبلک واش رومز ہیں وہ صاف ہونے چاہیے۔ جو پیٹرول پمپ ہیں یا ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہوٹلوں کے اوپر جو واش رومز ہیں صاف ہونے چاہیے، جو مساجد ہوتی ہیں ان کے واش روم صاف ہونے چاہیے۔ تو اب یہ روٹی کے بعد جو تندوروں کا میاں صاحب کو انچارج بنایا گیا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ اب واش رومز کا بھی ان کو انچارج بنانا چاہیے کہ وہ جائیں دیکھیں کہ واش روم صاف ہیں نہیں ہیں۔ اس طرح کی جو بڑے ملکی مسائل ہیں وہ میاں صاحب کے سپورٹ کرنے چاہیے۔ باقی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ ظاہر ہے وہ ان کے بیچاروں کے پاس کی بات نہیں ہے کہ ایئر چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو وہ ان کے وہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا وہ ظاہر ہے نہ ان کی اوقات ہے نہ یہ کر سکتے ہیں۔ بڑے کام ان کو کرنے چاہیے، جیسے بھی میاں صاحب کو تندوروں کا انچارج بنایا گیا۔ بالکل جو کمپرومائزڈ ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے اور پھر عمران خان کی جو پالیسی ہوگی اس کے اوپر چلنا ہوگا۔ ویسے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تحریک انصاف کے حوالے سے جو عمران خان صاحب پالیسی دیتے ہیں جیل سے بیٹھ کے، اس پہ ہمیں امپلیمنٹیشن 20% نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب نے عید سے پہلے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہی پارٹی پالیسی ہے، سب اس کو لے کے چلیں، لیکن تحریک انصاف کے کتنے ایک لوگ ہیں جو آپ کو اس پالیسی پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے آپ کو نظر۔ تو ایشوز ہیں تحریک انصاف کے اندر، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کو بغاوت نہیں کہہ سکتے۔ بغاوت تو آپ اس سینس میں کہہ سکتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کے اندر بغاوت ہو گئی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف کوئی دھڑک کھڑا ہو گیا ہے۔ تو سب نے دیکھ لیا کہ اب مجھے اس جماعت کا نام بھی یاد نہیں آ رہا جو ترین صاحب وغیرہ نے بنائی تھی، اور یہ اس کا تو مجھے نام یاد آ رہا ہے جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین خٹک صاحب والی، لیکن استحکام پاکستان، ہاں اس یہ ان کی ترین صاحب وغیرہ کی۔ تو دیکھیں جو خان صاحب کو چھوڑ کے گئے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ ٹکے ٹوکری ہو گئے، زیرو ہو گئے، اپنی سیٹیں ہار گئے۔ اور یہ 2024 کی جو الیکشن ہے اس میں عمران خان کو چھوڑ کے جانے والوں کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو کوئی بغاوت نہیں تحریک انصاف کے اندر، اور اگر اجلاس جو ہے قومی اسمبلی کا ہوتا ہے اس میں کورم پورا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرا صدیق بھائی بتائیے گا، آج تحریک انصاف کہتی ہے ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کو آپ لوگوں نے کیوں ایکسٹینشن دی تو وہ اس پر کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ایک سبق سیکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں دیکھیں جو ایکسٹینشن ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کو اس وقت یہ لگتا تھا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا ان کی ایک حکومت کو فائدہ ہوگا، لیکن بعد میں اب وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی۔ تو اب آئندہ جب ان کے پاس اقتدار آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی غلطی سے سیکھا یا نہیں سیکھا، کیونکہ نون لیگ نے تو نہیں سیکھا۔ نون لیگ تو آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ کی تو بیچاری کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اور جو حکم آتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے تو بیچاروں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب نون لیگ نے تو نہیں سیکھا، نون لیگ تو اب پہلے سے زیادہ غلام بنی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، اور وہ مریم نواز صاحب نے کہا بھی تھا کہ وہ آسان راستہ میں آتا ہے اور اس آسان راستے پہ وہ چل رہی ہے پوری نون لیگ۔ اور میاں صاحب کا بھی میں کیونکہ کورٹ روم میں تھا، میں نے ایک کلپ ہی دیکھا ہے کہ میاں صاحب کو اب انچارج بنا دیا گیا ہے تندوروں کا، تو میاں صاحب اب تندوروں کو چیک کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ جو ایک اور ایک بڑا عوامی ایشو ہے وہ ہے پبلک واش رومز کا ہے۔ وہ بھی میاں صاحب کو اس کی ذمہ داری دیتے ہیں کہ پبلک واش رومز جو ہیں ان کو وہ دیکھیں جا کے کہ صفائی ہے نہیں ہے، اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ ایک یعنی خدمت خلق ہے اور ایک اچھی چیز ہے کہ اگر جو پبلک واش رومز ہیں وہ صاف ہونے چاہیے۔ جو پیٹرول پمپ ہیں یا ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہوٹلوں کے اوپر جو واش رومز ہیں صاف ہونے چاہیے، جو مساجد ہوتی ہیں ان کے واش روم صاف ہونے چاہیے۔ تو اب یہ روٹی کے بعد جو تندوروں کا میاں صاحب کو انچارج بنایا گیا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ اب واش رومز کا بھی ان کو انچارج بنانا چاہیے کہ وہ جائیں دیکھیں کہ واش روم صاف ہیں نہیں ہیں۔ اس طرح کی جو بڑے ملکی مسائل ہیں وہ میاں صاحب کے سپورٹ کرنے چاہیے۔ باقی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ ظاہر ہے وہ ان کے بیچاروں کے پاس کی بات نہیں ہے کہ ایئر چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو وہ ان کے وہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا وہ ظاہر ہے نہ ان کی اوقات ہے نہ یہ کر سکتے ہیں۔ بڑے کام ان کو کرنے چاہیے، جیسے بھی میاں صاحب کو تندوروں کا انچارج بنایا گیا۔ ایک انکوائری کرنی ہے اور ایک ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوگا، یہ چاروں چیزیں انہی کی منسٹری آف فارن افیئرز نے جو بڑی شاکنگ بات میں نے ان سے شیئر کی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھا دی جب انہوں نے اپنے ایس پی ایم کو مسٹر اعظم خان کو بتایا کہ کاپی لاپتہ ہے، اس کو ڈھونڈا جائے، تو اس کی تلاش کے لیے ملٹری سیکرٹری، ان کا پرسنل سٹاف، ان کی اے ڈی سی کی ڈیوٹی لگی کہ کاپی ڈھونڈی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں فارن آفس کو اطلاع دے دی گئی 28 مارچ کو جس مہینے سائفر آیا اسی مہینے فارن آفس کو اطلاع دے دی کہ پرائم منسٹر آفس کی کاپی نہیں ہے، آپ اس پہ جو ایکشن ہے وہ لے لیں۔ تو انہوں نے تب سے لے کر اب تک نہ ایکشن منسٹری آف فارن افیئرز نے کوئی لیا، نہ مناسب سمجھا،
نہ انہوں نے کوئی FIR کرائی، نہ انہوں نے کوئی ڈپارٹمنٹل ایکشن کیا. تو یہ لاپرواہی اور غفلت عمران خان صاحب نے تو ہرگز نہیں کی. عمران خان صاحب نے تو بڑا ٹائملی اپنی ڈیوٹی نبھائی، اور باوجود ایک پرائم منسٹر کی اپنی کوئی غفلت نہیں برتی اور فوراً بتا دیا ہے. اور جو گواہ پیش ہوئے اس کیس میں، جو فورن سیکرٹری تھے PW18 جو پیش ہوئے، انہوں نے اپنی شہادت میں سہیل محمود صاحب نے اعتراف کیا کہ مجھے اعظم خان صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی کاپی گم ہو گئی ہے، وہ مل نہیں رہی. تو اس کے بعد ان کی طرف سے شمون کیسر ان کے گوانے کا ہم نے نہ اس پر کوئی ایکشن لیا، نہ کوئی کارروائی کی، نہ کسی کو انفارم کیا، نہ کوئی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوا. تو یہ پورے کا پورا چارج اور لاپرواہی اور غفلت کا، یہ جب بڑا جرم جاتا ہے تو چھوٹے آٹومیٹکلی ساتھ کلیپس ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. میری نظر میں سائفر کیس بہت برے طریقے سے پھٹر ہو چکا ہے، وہ اس میں کچھ بقایا نہیں بچا. وہ اس کا کوئی ایک پلر، ایک عمارت کا ایک کالم بھی، ایک پلر بھی جو ہے وہ بقایا نہیں بچا. پوری کی پوری بلڈنگ سائفر کی بری طریقے سے ڈیمولش ہے. آپ نے صرف فیصلہ سننا ہے. دقت کیا ہے؟ مجھے آپ کا اگلا سوال معلوم ہے. دقت یہ ہے کہ سرکار نے کہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے کیس کا دفاع کرنا ہے اور ہمیں بھی ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. اور انہوں نے حیرانگی کی بات ہے، انہوں نے کہا ہمیں 2 سے 3 دن تو لگیں گے. سارا کچھ تو پڑھا گیا، اب صرف 10-12 سوال ہیں جو فارمولیٹ ہوتے ہیں، ان کا جواب دیا جاتا ہے. مین بات یہ 2 چیزوں میں کامیاب ہے. ایک اس بات میں کامیاب تھے کہ الیکشن سے پہلے سزا دینی ہے، دے دی. اس میں بھی کامیاب. ڈیموکریٹک الائنس مختلف جماعتوں میں پوزیشن میں بننے جا رہا ہے، اس کا کیا لاہے عمل ہوگا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لاہے عمل ایک ہی ہے، انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو، سب کو ان کا اپنا اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس ملے. اور میرے خیال میں آج میں یہ بات یہاں پہ کرنے لگا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو جس طرح انہوں نے ججز والے معاملے کو سو موٹو لیا ہے، اسی طرح انتخابی دھاندلی کو بھی اس پہ بھی سو موٹو لینا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا نقصان اس قوم کا ہو نہیں سکتا جو ہوا ہے. کہ دیکھیں آئینی عمل ہے، 5 سال حکومت جس مینڈیٹ پہ چلے گی وہ مینڈیٹ ہی جعلی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے کسی بچے کو کسی اسکول میں داخل کر لیں، 10 سال بعد پتہ لگے کہ اسکول ہی جعلی تھا. یا آپ اپنے کسی مریض کو اسپتال میں داخل کر لیں، پتہ لگے کہ ڈاکٹر کی ڈگری جعلی ہے یا دوائی جعلی ہے. تو یار اگر جعلی دوائی نہیں چاہیے، جعلی ڈاکٹر نہیں چاہیے، جعلی اسکول نہیں چلے گا، تو جعلی حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اس معاملے پہ، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میں آج یاد دہانی بھی کرانا چاہتا ہوں، میں آج کورٹ روم نمبر 1 میں موجود تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے وہاں ایک کامنٹ کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ الیکشن وقت پہ کرائیں گے. تو مجھے بالکل چیف جسٹس صاحب کی، محترم قاضی فائز صاحب کی وہ بات یاد ہے جو اس الیکشن سے پہلے انہوں نے کی تھی کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہ الیکشن ہوگا. اچھا ہوا کہ 8 فروری کو ہو گیا، لیکن صرف الیکشن کرانا کافی ہے یا آزاد شفاف بھی کرانا ہے؟ اگر آزاد شفاف بھی کرانا ہے تو سوری ٹو سے چیف جسٹس صاحب، آزاد شفاف تو نہیں ہوا. آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. آپ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، الیکشن چرانے کا نہیں دیا تھا. اور آروز نے وہ کیا ہے، کس کے اشارے پہ کیا سب کو پتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، تاکہ جہاں وہ ایک اور معاملہ حل کرا رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی جج کو تھریٹن نہ کیا جا سکے. تو جج کو تھریٹن کرنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت سنگین معاملہ ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اس سے بھی بڑا کرائسس یہ ہے کہ قوم کا مینڈیٹ ہی چرا لیا جائے، کہ 5 سال آپ کے اوپر ہم جیلی لوگ بٹھا دیں. اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. باقی